یعنی میرا سامنا نہیں کرنا چاہ رہا, مجھے فیس نہیں کرنا چاہ رہا. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ایک دن نماز پڑھانے کے بعد مجھے بالکل ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ہی میں نے اپنا رخ موڑا تو میری شکل دیکھتے ساتھ بھاگ گیا. آپ ذرا دیکھیں اسکالرز کا مائنڈ سیٹ اور مسلمان کے اندر ایکچوئل ایمپتھی کیا ہوتی ہے. امام ابو حنیفہ اس کے گھر گئے اور اس سے معافی مانگی روتے ہوئے کہ میں بہت شرمندہ ہوں کہ میری وجہ سے تمہیں یہ شرمندگی اٹھانی پڑ رہی تھی. ٹیک یور ٹائم, جب تمہارے پاس مال آئے تم یہ لون واپس کر دینا. مسلمان ایسے ہوتے ہیں. جب آپ کسی کے لیے دنیا میں آسانی کریں گی اور اللہ نے آپ کو وسعت دی ہوئی ہے, اللہ انشاءاللہ قیامت کے دن اس وقت آپ کے لیے آسانی کرے گا جب کوئی آسانی دینے والا اور نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکم میں, مستدرک حاکم میں حدیث آتی ہے, آپ نے فرمایا جو کوئی کسی مجاہد کی مدد کرے, مجاہد چاہے وہ قتال کرنے والا ہے, چاہے وہ اللہ کے راستے میں دن رات ایک کرنے والا ہے, جو کسی مجاہد کی مدد کرے یعنی اس کو فیسیلیٹیٹ کرے, اس کی اسسٹنس کرے, یا کوئی کسی مقروض کا قرض اتار دے, یا جو مشکل میں ہو اس کی مشکل دور کر دے, یا کسی غلام کو جو مکاتبت کر کے آزاد ہونا چاہ رہا ہو اس کو آزاد کر دے, اللہ اس شخص کو قیامت کے دن سایہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو یہ کانسٹنٹ احادیث ہیں جس میں آپ کو اور مجھے صدقے کی طرف انکریجمنٹ دلائی گئی ہے. صدقہ دینے والا دو چیزوں سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچائے, ایک ہے عجب اور ایک ہے ریا. عجب کیا ہوتا ہے؟ صدقہ دینے کے بعد اپنے اوپر فخر کرنا اور دینے والے کے اوپر احسان جتانا. جب آپ اپنے نوکروں کو صدقہ دیں اور گھر کے نوکروں کو صدقہ دیں تو اپنے اندر اس ٹینڈنسی کو بہت کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. ہم بڑی بڑی اماؤنٹس اپنے گھر کے نوکروں کے ہاتھ پہ رکھتے ہیں صدقے کے طور پہ, سیلری کے علاوہ, اور پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب یہ کام بھی اگر میں نے 4 کاموں کے لیے اپوائنٹ کیا تو 6 کریں گی, اور اگر میں نے ان کو اب صدقہ اتنا بڑا دے دیا ہے تو اب یہ کبھی بھی چھٹی نہیں کریں گی, بیمار ہوں گی تو بھی آئیں گی, کسی کا انتقال ہو جائے گا تو بھی آئیں گی. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ہمیشہ عجب سے بچائے. عجب یہ پومپینس پسندیدہ نہیں ہے, اس میں سینس آف پرائڈ انسان کے اندر آتی ہے. قرآن میں آتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, اپنے صدقے کو اپنے آپ کو بوسٹ کرنے سے ضائع مت کرو اور اپنے صدقے کو سامنے والے پر احسان جتا کر ضائع نہ کرو. تو جب دیں صرف اللہ کی خاطر دیں, اور یاد رکھیں کہ صدقہ دیتے ہوئے بہت زیادہ اس کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم اس ملک میں رہتے ہیں, ہم اس دنیا میں رہتے ہیں جہاں جب صدقہ دیا جاتا ہے تو لینے والا ہاتھ اور دینے والا انسان دونوں کے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیمرہ ہوتا ہے, اور پھر جو صدقے کا چیک ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا سائز سے بڑا ہی ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ دکھا کر کیمرے میں دیا جاتا ہے. دس از ناٹ ایٹ آل پسندیدہ. صدقہ چھپا کر دینا چاہیے. امام نووی کہا کرتے تھے کہ جو فرض ہے یعنی جو آپ کا فرض صدقہ ہے زکوٰۃ, اس کو اوپنلی دینا چاہیے تاکہ باقی لوگوں کو بھی اس زکوٰۃ کو ادا کرنے کی, اس فرض کو ادا کرنے کی انکریجمنٹ ہو. اور صدقہ جو ہے اس کو, نفلی صدقہ, اس کو چھپا کر دینا چاہیے کہ بس دینے والے کو معلوم ہو اور جس نے دیا اس کو معلوم ہو. دوسری چیز جو کہ صدقہ کرنے والے کو جس سے بچنا ہے وہ ہے ریا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کافی ہے اس ریا سے بچنے کے لیے, اگر ہمیں یاد آ جائے تو. آپ نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے 3 لوگوں کا حساب ہوگا. ان میں ایک ہے اسکالر جو دین کا علم دیتا تھا آگے, ایک ہے شہید, اور ایک ہے کثرت سے صدقہ کرنے والا. اور یہ تینوں وہ ہیں جن کا سب سے پہلے حساب ہوگا اور جن کو سب سے پہلے سر کے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے فرشتے جہنم میں جا کے پھینک دیں گے. صدقہ کرنے والے سے سوال کیا جائے گا تم صدقہ کیوں کرتے تھے؟ وہ کہے گا میں اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا تھا. آواز آئے گی کذبتا, جھوٹ بولا تم نے, تم تو اس لیے صدقہ کرتے تھے کہ تم لوگوں کے اندر بہت جنرس کہلواؤ, لوگ تمہیں دیکھیں ان کو پتہ چلے او اچھا وہ آ رہی ہیں, بہت صدقہ کرتی ہیں, بڑے بڑے چیک دیتی ہیں ہمیں, بڑی ہماری آرگنائزیشن کی ہیلپ کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا اس کو اس کے سر کے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے, اس کے ماتھے پیشانی کے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے. سیم ول بی دا کیس آف دا شہید جو کہے گا اللہ میں آپ کی خاطر شہید ہوا. اللہ کہے گا نہیں کذبتا, جھوٹ بولا تم نے اس لیے شہادت لی اس لیے کہ تم چاہتے تھے کہ لوگوں میں تمہارا نام جو ہے وہ فیمس ہو جائے. اسکالر کے ساتھ بھی یہی ہوگا. اللہ پوچھے گا تم علم کیوں دیتے تھے؟ وہ کہے گا اللہ میں چاہتا تھا آپ کا دین لوگوں تک پہنچے آپ کی خاطر. آواز آئے گی کذبتا, جھوٹ بولا تم چاہتے تھے کہ تمہارا نام ہو جائے, تمہاری شہرت ہو جائے. اس کو بھی سر کی پیشانی کے بالوں سے پکڑتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا.
اللہ ہمیں ہر طرح کی ریا سے بچائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریا کو شرک اصغر کہا ہے، اور آپ کہا کرتے تھے کہ میں اپنے بعد اپنی امت میں سب سے زیادہ اس شرک اصغر سے ڈرتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی ریا سے محفوظ رکھے. دوسری جو انٹرپریٹیشن آتی ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے صدقہ کریں اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں یعنی کہ آپ اتنا سیکریٹلی دیں کہ جس میں ریا کا کوئی فیکٹر ہی نہ رہے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے. اور وی آر ٹاکنگ اباؤٹ نفلی صدقہ. بعض اسکالرز کہتے ہیں جب آپ کسی کو دکھانے سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، یعنی جو انسان صدقے کو ریا سے بچا لے گا کسی دوسرے انسان سے، وہ اصل میں اپنے آپ سے بھی اس صدقے کو بچا لیتا ہے. تو ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ دایاں ہاتھ دے تو بائیں کو پتہ نہ چلے، یعنی آپ کے بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اور جب آپ کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلے گا، اٹ ہیز دا میننگ کہ آپ کے اندر ایگو نہیں آئے گی. آپ اپنے شولڈرز اچکا کر اپنا کالر ٹھیک کر کے یہ نہیں کہیں گے واہ بھائی آج تو بڑا صدقہ کر دیا، اب تو جنت پکی. یہ چیز نہیں آئے گی. تو دوسری انٹرپریٹیشن کیا ہے کہ جب آپ صدقہ کریں اور آپ کے ایک ہاتھ سے دیں اور دوسرے کو پتہ نہ چلے، کہ انسان کے اندر نہ ریا آئے اور نہ انسان اپنے آپ کو اس وجہ سے ایگو کا شکار کر سکے. تو جتنا ہمبل رہتے ہوئے صدقہ دے سکتے ہیں صدقہ دیجیے. امام ابن القیم لکھتے ہیں سلف صالحین جب صدقہ دیا کرتے تھے، آپ نے اور میں نے بچپن سے حدیث سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. سنی ہے نا، صحیح بخاری کی حدیث آتی ہے ید العلیا خیر من الید السفلی. سلف صالحین کیا کرتے تھے، امام ابن القیم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب کلاسیکل اسکالر صدقہ کیا کرتے تھے تو وہ اپنا دینے والا ہاتھ نیچے رکھتے تھے، وہ یوں پکڑاتے تھے. لینے والے کا ہاتھ کیسے ہو جاتا تھا؟ پھر لینے والے کا ہاتھ یوں آ جاتا تھا. تو اس سینیریو میں گیونگ ہینڈ جو ہے وہ ید السفلی بن گیا، نیچے والا ہاتھ بن گیا، اور جو ریسیونگ ہاتھ ہے وہ ید العلیا بن گیا، اوپر والا ہاتھ بن گیا. امام ابن القیم سے کسی نے پوچھا، ان کے شاگرد نے، کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ اللہ کے رسول نے تو کہا ہے کہ دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے. تو وہ کہا کرتے تھے کہ اصل میں جس کو ہم دے رہے ہیں وہ ہماری آخرت کو بہتر کر رہا ہے، تو وہ ہماری آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہم پر احسان کر رہا ہے کہ اس نے ہماری چیریٹی کو ایکسپٹ کر لیا. اصلح انا دنیا ہوں و اصلح لی آخرتی، میں نے اس کی دنیا کو بہتر کیا اور اس نے میری آخرت کو بہتر کیا، اور اس کا میری آخرت کو بہتر کرنا مجھ پر زیادہ بڑا احسان ہے. دس از اے مائنڈ سیٹ، اور یہ مائنڈ سیٹ آپ کا ڈیولپ نہیں ہو سکتا، یہ ایکیومن آپ کے اندر نہیں آ سکتا جب تک آپ قرآن اور احادیث کے شیڈ میں آ کے نہ بیٹھ جائیں، جب تک کہ آپ اللہ کے دین کی باتوں کو سمجھنا اور سننا نہ شروع کر دیں. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرا بھی ایسا مائنڈ سیٹ بنائے کہ میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے دوں، اور جو مال میں دوں وہ اس انٹینشن سے دوں کہ قیامت کے دن یہ میرے لیے شیڈ کا باعث ہوگا. اور ہم اس وقت جس دنیا کے ٹیمپرری گھر میں ہیں، صدقہ کر کے ہم اپنے آخرت کے پرماننٹ گھر میں اپنا سامان شفٹ کر رہے ہیں. جس نے جتنا صدقہ کیا ہوگا اس کو انشاءاللہ اپنی جنت میں اتنی نعمتیں ملیں گی، اس کا اتنا فرنیچر بہترین وکٹوریا سٹائل فرنیچر ہوگا جیسا آپ چاہیں گے، اس کی اتنی نعمتیں زیادہ ہوں گی. تو مینشن کرنے کی بات کیا تھی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان یہ سمجھ لیں کہ جب آپ کسی کو صدقہ کرتی ہیں، یو آر جسٹ اے پوسٹ مین، جسٹ اے پوسٹ مین آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آپ صرف ایک ذریعہ ہیں. اللہ نے جو رزق آپ کے ذریعے کسی کو پہنچانا تھا، جو جس کا رزق تھا وہ آپ کے مال میں موجود تھا، جس کا حق تھا وہ آپ کے مال میں موجود تھا، اللہ نے صرف آپ کو ایک پوسٹ مین کے طور پر استعمال کیا اور ایک ذریعہ بنایا کہ آپ کے ہاتھ سے اس تک رزق پہنچا دیا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب تم صدقہ کرو، اور اگر تم وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ، اگر تم اپنے صدقے کو ڈسکلوز کر دو، فَنِعِمْ مَا ہی، تو یہ اچھا ہے. لیکن وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، لیکن اگر تم اس کو چھپاؤ اور فقراء کو دو، ہوا خیر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ اچھا ہے. تو آرگنائزیشنز کو دیں، مدرسوں کو دیں، مساجد کو دیں. مساجد کو دینے میں بہت ثواب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، جس نے چڑیا کے برابر بھی، چڑیا کا سائز معلوم ہے نا، جس نے چڑیا کے برابر بھی مسجد بنائی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت لکھ دیتا ہے. کوئی چڑیا کے سائز کی مسجد بنا سکتا ہے؟ دس از ایکچولی اے میٹافور. یعنی مسجد بن رہی تھی اور آپ سے اس وقت ڈونیشن مانگا گیا، آپ نے ایک چڑیا کے برابر، اینٹ بھی چڑیا سے بڑی ہوتی ہے، اگر آپ نے ایک اینٹ کا صدقہ بھی کر دیا تو انشاءاللہ آپ کے لیے جنت میں گھر بن جائے گا.
انشاءاللہ آپ کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ بہتر مقام کرے گا. صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے ان اللہ یحب العبد، یقیناً اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. کون سا بندہ؟ التقی الغنی الخفی. اللہ اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے التقی جو اللہ کا خوف رکھنے والا ہو، الغنی جو امیر ہو، اور الخفی لوگوں میں ان سیلیبریٹڈ ہو. اپنے مال میں سے خوب صدقہ کرے لیکن لوگوں کو پتہ نہ چلے. اللہ کی نظر میں یہ بندہ محبوب ہے. طبرانی کی حدیث آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو چھپ کر کیا گیا صدقہ ہے یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. یہ جو چھپ کر کیا گیا صدقہ ہے، ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے یہ انسان کو سوء الختام سے بچاتا ہے، بری اینڈنگ سے بچاتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے، ناگہانی موت سے بچاتا ہے. خوب صدقہ کیا کریں، خوب صدقہ کیا کریں، اللہ کی رحمت آپ کے اوپر نازل ہوگی. صحابہ کے لیے آتا ہے کہ راتوں میں گھر سے نکل جایا کرتے تھے اور غربا کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو صدقہ دیا کرتے تھے. بعض صحابہ کے لیے آتا ہے خاموشی سے ان گھروں کے باہر جن کے بارے میں وہ جانتے تھے کہ یہ غریب ہیں، ان کے گھروں کے باہر کھانا رکھ کر چلے جایا کرتے تھے، اناج رکھ کے چلے جایا کرتے تھے، سیکرٹ صدقہ کیا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ سے صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ماضی میں ایک شخص تھا جس کو چھپ کر صدقہ کرنے کا بڑا شوق تھا. ایک رات اس نے فیصلہ کیا کہ وہ رات میں نکلے گا اور کسی کے ہاتھ پہ صدقہ رکھ دے گا. اب آپ امیجن کریں کہ یہ ہمارے شہر کی طرح کا معاملہ نہیں ہوتا تھا. وہاں پر تو جس کے ہاتھ میں چراغ ہوتا تھا، جس کے ہاتھ میں کوئی اس کی جو ہے وہ لالٹین ہوتی تھی، اس کے پاس روشنی ہوتی تھی. ادروائز تو پچ ڈارک ہوتا تھا، صرف آسمان پر ستارے اور چاند کی روشنی ہوتی تھی، وہ بھی اگر فل مون ہو تو، ورنہ تو اندھیرا ہوتا تھا. تو لوگ چلتے ہوئے بس ایک سایہ دیکھا کرتے تھے کہ کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے، یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ کون چلتا ہوا آ رہا ہے. تو اس شخص نے فیصلہ کیا کہ یہ رات میں جائے گا اور چھپ کر صدقہ کرے گا. اس میں آتا ہے تصدق اللیل علی زانیہ. اس نے کیا کیا؟ اس نے اندھیرے میں ایک پروسٹیٹیوٹ کے ہاتھ پہ صدقہ رکھ دیا. جب صبح اٹھا اور شہر میں گیا تو لوگوں میں باتیں ہو رہی تھیں. اس نے سنا وہ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ تمہیں پتا چلا رات میں کسی نے زانیہ کے ہاتھ پر صدقہ رکھ دیا. یہ گھر گیا، اس نے اللہ سے دعا کی اور کہا اللہم لک الحمد، اللہ میں نے تو صرف آپ کے لیے صدقہ کیا تھا مگر یہ تو ایک پروسٹیٹیوٹ کے ہاتھ پہ چلا گیا. تو اس نے ارادہ کیا وہ اگلی رات پھر جائے گا اور پھر چھپ کر صدقہ کرے گا. اگلی رات پھر گیا. اب جب اس نے صدقہ کیا فاصبح یتحدثون تصدق علی غنی، صبح اٹھ کر پتا چلا کہ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ ایک انونیمس انسان تھا رات میں اور آپس میں ہنس رہے تھے کہ لو بتاؤ ایک امیر کے ہاتھ پہ صدقہ رکھ کے چلا گیا. وہ بیچارہ بہت ہی پریشان ہوا. اس نے کہا اللہم لک الحمد، یا اللہ کیا میرا صدقہ قبول نہیں ہو رہا، آج پھر صدقہ کروں گا. تیسری رات میں پھر نکلا اندھیرے میں اور خاموشی سے اس نے ایک ہاتھ پہ صدقہ رکھ دیا. اب کیا ہوا؟ تصدق علی السارق. سارق کون ہوتا ہے؟ چور. اب اس نے ایک چور کے ہاتھ پہ صدقہ رکھ دیا. اب میں یہ حدیث پڑھتی ہوں مجھے خیال آتا ہے چور بھی کتنا جینون تھا. یعنی چور نے صبح سب کو بتا دیا کہ ایک شریف آدمی رات میں میرے ہاتھ پہ صدقہ رکھ کے چلا گیا. آپ اس حدیث کو پڑھیں تو آپ کو معاشرے کی خوبصورتی نظر آتی ہے. چور بھی صبح اٹھ کے بتا رہا ہے کہ کسی نے مجھے صدقہ دے دیا. تو لوگ اس شخص پھر مذاق اڑانے لگ گئے کہ پھر کوئی انونیمس آیا تھا اور اس نے چور کے ہاتھ پہ صدقہ رکھ دیا. اللہم لک الحمد. یہ انسان جو تھا یہ بہت زیادہ ہی اب جو تھا وہ پریشان ہوا. اس نے کہا اللہم لک الحمد علی زانیہ وعلی الغنی وعلی السارق. اللہ میری چیریٹی پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، میں نے تو 3 دن صرف آپ کی رضا کے لیے چیریٹی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اس کو بتانے کے لیے بھیجا کہ تم نے جو بھی صدقہ کیا زانیہ کو، غنی کو اور چور کو، قبلت، سب قبول کیے گئے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ زانیہ کے ہاتھ پہ اس نے صدقہ رکھا، کیا پتا اس کا پیور مال، اس کا پاک مال اس زانیہ کو توفیق دے دیتا کہ وہ زانیہ آئندہ اپنے اس پروفیشن کو چھوڑ دیتی. غنی کے ہاتھ پہ صدقہ رکھا، وہ تو خود غنی تھا تو وہ غنی اس کو فردر صدقہ کر دیتا تو اس شخص کو دوہرا ثواب ملتا. چور کے ہاتھ پہ صدقہ رکھا تو کیا پتا چور کو احساس ہو جاتا کہ میرے پاس مال کمانے کے لیے چوری کے علاوہ بھی آپشن ہے. جب اللہ رزق دینا چاہتا ہے تو خاموشی سے ایسے ہی پکڑا دیتا ہے. تو یہ ایک طریقہ کار تھا. آپ نے زین العابدین کا نام سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریٹ گرینڈ سن. زین العابدین کے لیے مشہور تھا کہ ان کی موت کے بعد یہ بات ڈسکلوز ہوئی جو کتابوں میں ملتی ہے کہ ہر رات تقریباً 100 گھروں کے باہر مدینہ میں کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز چھوڑ کر آ جایا کرتے تھے. بعض دفعہ بڑی بڑی بوری اناج کی اٹھا کے کسی غریب کے گھر کے باہر رکھایا کرتے تھے.
وہ تو جب ان کا انتقال ہوا اور ان کو غسل دیا گیا تو ان کے شولڈرز کے اوپر بوری اٹھانے کے، بوجھ اٹھانے کے نشانات سے پتہ چلا. اور جب پھر ان کی موت کے بعد وہ 100 گھروں کے باہر راشن آنا بند ہو گیا، تب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ زین العابدین تھے. صدقہ کیجیے، آپ کی زندگیوں کی مشکلات دور ہو جائیں گی. ہم سٹریس میں ہیں، ہمارے بچے ڈپریشن میں ہیں، ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے، ہمارے گھروں میں جھگڑے ہیں، ہمارے گھروں میں بہن بھائیوں کی لڑائیاں ہیں، ہمارے گھروں میں وراثت کے مال پر خوب لڑائیاں ہیں. صدقہ کیجیے، اللہ کی رحمت انشاءاللہ آپ کے گھر پر نازل ہوگی. عبداللہ بن مبارک کے لیے آتا ہے کہ سیکرٹلی لوگوں کے ڈیپٹ جو تھے وہ ادا کر دیا کرتے تھے اور مینشن نہیں کرتے تھے. لوگوں سے جب ملتے تھے جن کے قرض اتارتے تھے تو بعد میں بالکل ایسے پریٹینڈ کرتے تھے کہ آپ بڑے دن سے آئے نہیں، کہاں تھے آپ؟ ان کو مینشن ہی نہیں کرتے تھے کہ انہوں نے ان کی مشکل دور کر دی. ابو مسعود کہتے ہیں کہ جب صدقے کی آیات قرآن میں آتی تھیں تو ہم پورٹرز بن جایا کرتے تھے. مسلمان اتنا صدقہ کرتے تھے، گھروں سے بوریاں کی بوریاں صدقہ کیا کرتے تھے کہ ہم پورٹرز بن جاتے تھے، ہم صدقہ یہاں سے وہاں لے کے جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2 طرح کے لوگوں پر رشک کی اجازت ہے. ایک وہ جس کو اللہ نے علم دیا ہو اور وہ اللہ کے راستے میں اس کو آگے بتائے اور رات میں عبادت کرے، اور دوسرا اس انسان پر رشک کرو جس کو اللہ نے مال دیا ہو، پاک مال دیا ہو، اور وہ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرے. آپ اور میں ان دونوں کیٹیگریز میں آ سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے الحمدللہ مال بھی دیا ہے اور اللہ نے تعلیم کے لیے بھی عقل اور شعور دیا ہے. کیوں نہ ہم ان دونوں کیٹیگریز کے اندر آ کے اللہ کے محبوب بن جائیں تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے ہم بہترین رول ماڈل بنیں. حضرت ابو بکر کا لوگ مذاق اڑاتے تھے جب انہوں نے حضرت بلال کو امیہ بن خلف سے آزاد کرا لیا تھا، اس لیے کہ امیہ بن خلف نے جب حضرت ابو بکر سے یہ کہا کہ میں تمہیں اتنے میں یہ دوں گا غلام، ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے میں خرید لوں گا. امیہ بن خلف نے حضرت بلال کے سامنے کہا تم مجھ سے فری میں بھی مانگتے تو میں یہ دے دیتا، اتنا ناکارہ آدمی ہے. لیکن ابو بکر کمزور لوگوں کو آزاد کیا کرتے تھے. مکہ کے لوگ حضرت ابو بکر کا مذاق اڑاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سورہ لیل میں آیات نازل کی، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی. اللہ کا بندہ جب دیتا ہے تو وہ لوگوں کی واہ واہ سننے کے لیے نہیں دیتا، وہ صرف اللہ کی رضوان کے لیے دیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا بہترین صدقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انت صدقہ، کہ تم صدقہ کرو، وانت صحیح، جب تم مکمل صحت یاب ہو، حریص، تمہیں دنیا کی لالچ ہو یعنی تمہاری جوانی ہو اور تمہارے اندر اپنی خواہشات اور اپنی امنگیں ہو، تعمل الغنا، تمہارا خود دل کرے کہ تم امیر بن کے رہو، وتخشى الفقر، اور جب تم کو خود فقیری کا ڈر ہو. جو ایسے حالات میں صدقہ کرے گا، آپ نے فرمایا یہ بہترین صدقہ ہے. آپ نے کہا، آپ کی حدیث کا مفہوم آتا ہے صدقے کے لیے ڈیتھ بیڈ کا انتظار مت کرو، اس لیے کہ جو انسان اس موقع پر صدقہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کا مال نہیں قبول کرتا. جب آپ ڈیتھ بیڈ پر آ گئے، جب ڈاکٹرز نے جواب دے دیا، جب فائنل رپورٹ سے بتا رہی ہیں کہ اب آپ کو وینٹیلیٹر پر ہی ڈالنا پڑے گا، اس وقت چلتی ہوئی زبان جو بولے گی، اور قرآن دلیل دیتا ہے. مرتے ہوئے انسان سے جب پوچھا جائے گا کہ تم آخری عمل کیا کرنا چاہتے ہو تو کہے گا تصدق، صدقہ کرنا چاہتا ہوں. بٹ دیٹ ول ناٹ بی دا ٹائم آف ایکسیپٹینس، اس لیے کہ اب وہ مال انہیریٹرز کا ہو گیا، لیگل ہیئر کا ہو گیا، آپ نہیں کر سکتے. اس لیے اسلام میں آپ اپنی صرف 1/3 وراثت کو ول کر سکتے ہیں، وصیت کر سکتے ہیں، باقی آپ کا مال ہی نہیں ہے. اٹس ناٹ یورس. آپ کے نام کی جائیدادیں، آپ کے نام کے بینک اکاؤنٹس، آپ کے نام کے شیئرز وہ ہیں ہی نہیں آپ کے. آپ کا نام ہی کیا ہے؟ کوئی ویلیو نہیں رکھتا. اس نام کی کوئی ویلیو ہے؟ جو اب تک نام ہے وہ نام ہے. ابھی میرا نام عائشہ ہے، ابھی اگلے لمحے میرا انتقال ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ عائشہ کا جسم رکھا ہے، یہ باڈی رکھی ہے، یہ میت رکھی ہے. یہ نام کوئی بھی نہیں ہے، اس نام کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس زندگی کو باعمل گزار کر جائیے. ہمیں اپنے نام، ہمیں اپنے سٹیٹس، ہمیں اپنی خوبصورتی، ہمیں اپنے معاشرے کا مقام، ہمیں اپنے شوہروں اور والدین کے کاروبار اور ان کا جاب کا سٹیٹس بہت اپیل کرتا ہے. اپنا سکول، اپنی ڈگری، اپنی یونیورسٹی ہمارے لیے پرائڈ کا باعث ہے. یہ چیزیں میری اور آپ کی پرائڈ نہیں ہیں. آپ کی اور میری پرائڈ یہ ہے کہ ہم اللہ کا بندہ بن جائیں، اللہ کی عبد بن جائیں، امت اللہ بن جائیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی زندگی میں بہترین طریقے سے خرچ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے جو فائنینشیل کرنچ آنے پر صدقہ کرتا ہے،
اللہ اس کا حسن ظن باللہ بہترین طریقے سے ٹیسٹ کر لیتا ہے. جس کے اپنے ہاتھ میں مال نہ ہو وہ پھر بھی صدقہ کرے, صرف اور صرف اللہ کا توکل ہے جو اس کو بچا سکتا ہے. ينفقون فی السراء والضراء, وہ جو تنگی اور خوشحالی دونوں میں خرچ کرتے ہیں. اور آپ کو مثالیں ملتی ہیں بہترین مدینہ کے معاشرے میں. ایک مرتبہ ایک مسافر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کون اس مہمان کو ہوسٹ کرے گا. ایک صحابی نے فوراً ہاتھ اٹھایا, اور یہ وہ صحابی تھے جو فقراء صحابہ میں سے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں کیوں ہاتھ اٹھاؤں, عثمان بیٹھے ہیں, عبد الرحمن بن عوف بیٹھے ہیں, عمر بیٹھے ہیں, علی بیٹھے ہیں, یہ بلائیں. میرے پاس تو خود کھانے کے لالے پڑے ہوئے, میں کیسے مہمان کو افورڈ کر سکتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک شخص نے فوراً ہاتھ اٹھایا, یا رسول اللہ میں اس کی مہمان نوازی کروں گا. اور وہ شخص اس مہمان کو اپنے گھر لے گیا, اور جب گھر میں گیا مہمان کو بٹھایا اور بیوی سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کیا ہے, تو بیوی نے کہا بس اتنا ہے کہ صرف بچے کھا سکتے ہیں. ان صحابی رسول نے کہا کہ اپنا برتن چلاتی رہو, اس امید سے بچے سمجھیں کہ کھانا پکا رہی ہو, یہاں تک کہ بچے سو جائیں, اور کھانا اس مہمان کے پاس اور میرے پاس لے آؤ. اور جب مہمان کی پلیٹ میں کھانا ڈال دو تو چراغ بجھا دینا, تاکہ مہمان یہ سمجھے کہ وہ بھی کھا رہے ہیں اور ہم بھی کھا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہی ہوا, مہمان یہ سمجھ کے کھانا کھاتا رہا کہ میرے ساتھ میزبان بھی کھانا کھا رہا ہے. اگلے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک کا عمل اللہ نے دیکھ کر آیت نازل کی. اور کیا آیت نازل کی؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانُوا بِهِمْ خَصَاصَةٌ, وہ جو اپنی ضرورت کے باوجود دوسرے کو پریفرنس دیتے ہیں, اللہ کی نظر میں وہ پسندیدہ ہوتے ہیں. دل بڑا کیجئے, اعلیٰ ظرفی اختیار کیجئے. اللہ ہمارے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت اور ایکسیپٹیبلٹی کو لے کر آ جائے. اب یہاں تک جو صفات آپ کے سامنے آئیں, اس میں 1-to-1 ریلیشن شپ تھا. جیسے شروع کی 4 آیتیں تھیں, ایک آپ کی نیکی اور ایک گروپ آف لوگوں کے ساتھ آپ کی نیکی. پھر جو 2 نیکیاں آئیں اس میں آپ کی نیکی اور ایک دوسرا انڈیویجول, یعنی جو ہم نے کیٹیگری نمبر 5 کی تھی, اس میں بات تھا کہ جو عورت جو مرد جس کو اپوزٹ جینڈر گناہ کی دعوت دے اور وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لے, دس از بٹوین 1 to 1 person, اور اللہ تعالیٰ آپ میں سے ایک کو جزا دے. آئی ایم شیور آپ میں سے بہت سی بچیوں کا دل کھلا ہوگا, مگر جس بچی نے کل مجھ سے فون پہ بات کی, میرے دل سے اس کے لیے دعا نکل رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے اور اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. شی ٹوک اے اسٹینڈ دیر اینڈ دین آفٹر دا کلاس, دیر اینڈ دین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے اگر ایک انسان کو تمہارے ذریعے ہدایت مل جائے. اگر آپ میں سے کسی ایک کا بھی دل کھل جاتا ہے اور کوئی ایک بچی بھی اس ایسنس کو سمجھ جاتی ہے, میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے. اللہ آپ سب کا دل کھولے, اللہ ہم سب کی اولادوں کا دل کھولے, اللہ ہماری بیٹیوں اور ہمارے بیٹوں کی حفاظت فرمائے, اللہ ان کو ہر طرح کے شر اور فتنے سے بچائے. تو یہ جو کیٹیگری نمبر 5 تھی اس میں 1-to-1 ایک ریلیشن شپ تھا دوسرے انسان کے ساتھ. 6 میں بھی 1-to-1 ریلیشن شپ تھا, آپ کو اپنا صدقہ کسی انسان کے ہاتھ پہ رکھنا ہوتا ہے. یہ جو کیٹیگری نمبر 7 ہے یہ ہر مسلمان اچیو کر سکتا ہے. کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے میرے پاس تو مال ہی نہیں ہے, میں کیٹیگری نمبر 6 میں کیسے آ سکتا ہوں, کیٹیگری نمبر 1 میں کیسے آ سکتا ہوں, امام عادل کیسے بن سکتا ہوں. لیکن ہم نے جب امام عادل پر بات کی تھی تو میں نے آپ سے کہا تھا امام عادل بننے کے لیے صرف آپ کو پوزیشن نہیں چاہیے ہوتی, آپ جب کسی کے ساتھ انصاف کریں گی اور ظلم کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں گی, آپ امام عادل کی کیٹیگری میں آ جائیں گی. یہ کیٹیگری وہ ہے جو ایزیسٹ ٹو اڈاپٹ ہے, اور ہم اس کو سب سے زیادہ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, سب سے زیادہ فار گرانٹیڈ. یہ کیٹیگری ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ, وہ نوجوان یا وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے, اللہ کا ذکر کرے اور پھر اللہ کے خوف سے اس کی آنکھیں آنسو بہائیں. دس از دی ایزیسٹ کیٹیگری, دی ایزیسٹ. مگر ہم سب سوچیں ایک لمحے کے لیے, آخری دفعہ مجھے اللہ کے سامنے تنہائی میں کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کا سوچ کر رونا کب آیا تھا, رونا کب آیا تھا. بعض اوقات میں خاص طور پہ یوتھ کی بات کر رہی ہوں, جتنی بچیاں یہاں بیٹھی ہیں, بعض اوقات ہمارے دل گناہوں کی وجہ سے, بعض اوقات ہماری کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں ان کی وجہ سے ہمارے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں, اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے سامنے رونا نہیں آتا. سب رو رہے ہوتے ہیں, ایک انسان نہیں رو رہا ہوتا. یہ دل کی سختی ہے. دوسرا نہیں سوچے گا کہ آپ کا دل سخت ہے,
اگر میں ہوں، سب رو رہے ہیں اور مجھے رونا نہیں آ رہا، مجھے اللہ سے دعا مانگنی ہے، اللہ کہیں مجھے قسوۃ القلب کی بیماری تو نہیں ہو گئی، کہیں میرا دل سخت تو نہیں ہو گیا کہ مجھے رونا نہیں آ رہا آپ کی بات کو سوچ کے، آپ کی بات کو سن کے، آپ کی میجسٹی کو سن کے، کہیں یہ کیٹیگری تو نہیں ہے. تو اللہ اس کیٹیگری کے اندر ہر مسلمان کو انوائٹ کرتا ہے. صرف اللہ اور اللہ کا بندہ، ہر کوئی انسان اس کو اڈاپٹ کر سکتا ہے جب آپ کی محبت اللہ کے ساتھ آپ کی آنکھوں سے واضح ہو. حال السلف اگر آپ دیکھیں، سلف کے بارے میں آپ اس کیٹیگری کو دیکھیں، ابن قدامہ کہتے ہیں سلف کا حال یہ ہوتا تھا، ينفق فی النہار ویبکی فی اللیل، دن میں خوب صدقہ کرتے تھے اور راتوں میں کھڑے ہو کے روتے تھے. آپ سوچیں کیوں اتنا صدقہ کرتے تھے، پھر کیوں رونا آتا تھا؟ ہماری طرح تھوڑی دن میں اماں اور ابا کی جان کھا رہے ہیں، اماں کے ساتھ خوب بدتمیزی کر رہے ہیں، اماں کے ساتھ خوب انسلٹنگ وے میں بات کر رہے ہیں، خوب آنکھیں رول کر رہے ہیں. اب آج کل کی اولادیں تو آنکھیں رول کرنے کو غلطی بھی نہیں سمجھتے. کیا کہا ہے قرآن نے؟ ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کہو. اور جتنی بڑی خواتین بیٹھی ہیں، ہمارے بچے ہمارا ریفلیکشن ہے. اگر آپ کے ماں باپ حیات ہیں، آپ کتنا وقت دیتی ہیں اپنے ماں باپ کو؟ اللہ نہ کرے کہ یہاں کوئی ایسی عورت بیٹھی ہو جو اپنے ماں باپ کو ہاتھ پکڑ کے اولڈ ہوم میں چھوڑ کر آئی ہو. ہم کتنا وقت دیتے ہیں؟ ہم کتنا ماں سے فون کر کے ایک 30 سیکنڈ کی کال، 1 منٹ کی کال کرنے میں کیا دیر لگتی ہے؟ چاہے آپ شادی شدہ ہیں، چاہے آپ کے پاس سسرال کی ذمہ داری ہے. یہ وہ ماں ہے جس کی دعا بھی ایکسیپٹڈ اور جس کی بد دعا بھی ایکسیپٹڈ. ماں تو وہ ہوتی ہے. میرے پاس تو اس وقت ٹائم نہیں کہ میں آپ کو وہ چیزیں ہسٹری سے اور تاریخ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بتاؤں. ماں کی دعا بھی ایکسیپٹڈ. ماں کی دعا سے ایک ان نون انسان کو موسیٰ علیہ السلام کا کلوز کمپینین بننے کی توفیق مل گئی. ماں کی دعا سے ایک عابد کو، ایک زاہد کو، ایک عبادت گزار کو، اس لیے کہ ماں نے غصے میں بد دعا دی تھی، ایک عابد زاہد کو ماں کی بد دعا کی وجہ سے زانیہ عورت کا بہتان اپنے اوپر برداشت کرنا پڑا. ماں کی دعا بھی قبول کی ہوئی ہوتی ہے اور بد دعا بھی. بچیں، یہ وہ ماں ہے. رونا نہیں آتا نا، جب ماں کے سامنے رونا نہیں آئے گا تو اللہ کے سامنے رونا کیسے آئے گا؟ ہم بچے اپنی غلطیوں کو اپنی ماں کے سامنے ایڈمٹ نہیں کر پاتے. کریں ایڈمٹ، وہ ماں ہے. ماں باپ کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا. جب بھی قرآن میں اللہ نے کہا ہے بِوَالْوَالِدَيْنِ احساناً، یہ نہیں کہا ان کا شکر کرو، کہا ہے ان کے ساتھ احسان کرو. وٹ ایور یو ول ڈو یور بیسٹ. ان کی طرف دیکھو تو بہترین طریقے سے، ماتھے پہ بل ڈال کے مت دیکھو. ان کے ساتھ بات کرو تو بہترین طریقے سے، ان کے ساتھ معاملہ کرو تو بہترین طریقے سے. اور یہ دونوں کے ساتھ ہے معاملہ. یاد رکھیے، والد کی ناراضگی میں اللہ ناراض ہوتا ہے. ماں کا اخلاقی حق زیادہ ہے، باپ کا قانونی حق زیادہ ہے. دونوں کا ادب اور احترام کرنا ہے. مگر جو انسان دن بھر میں اس طرح کے کام کرے، ماں باپ کی نافرمانی کرے، وہ رات میں کھڑا ہو کر اللہ کے سامنے رو نہیں سکتا. دس از دا اپوزٹ آف اے مومن. مومن دن میں نیکیاں کرتے تھے اور راتوں میں رویا کرتے تھے. نیکی کرنے کے بعد ان کو رونا آتا تھا. ہمیں تو گناہ کرنے کے بعد رونا نہیں آتا. ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے. ہم روڈلی بات کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ہم روڈلی بات کرتے ہیں ماں باپ کے ساتھ، اور ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ اللہ نے قرآن میں اپنے بعد جس کا حق رکھا ہے وہ ماں باپ ہیں. اللہ نے کہا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا. جس کے ماں باپ حیات ہیں اس کی زندگی میں جنت کا دروازہ ابھی ایک کھلا ہوا ہے. ٹیک دا بیسٹ اپرچونٹی. مت ماں باپ کو پریشان کر کے ان کی زبانوں کو کسی بد دعا کی طرف ڈائریکٹ کیجیے. اللہ تعالیٰ دن میں بھی نیکیاں کرنے والا بنائے اور راتوں میں معافی مانگنے والا بنائے. یہ لوگ وہ ہوتے تھے سلف صالحین جو اپنے دن کا بہترین استعمال کرتے تھے، خوب صدقہ کرتے تھے، خوب جہاد کرتے تھے، خوب نیکیاں کرتے تھے، اور پھر راتوں میں اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے. بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ بہترین وقت ہے دعا مانگنے کا صدقہ کرنے کے بعد. اس لیے کہ نیکی کی ہے نا، آپ کسی بھی نیکی کے بعد دعا مانگیں گی انشاءاللہ. احادیث کا ایسنس بتاتا ہے کہ آپ کی دعا اللہ قبول فرمائے گا. نیکی کرنے کے بعد اللہ سے دعا ضرور مانگا کریں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کی کلاسز کے بعد اکثر دعا مانگی جاتی ہے، کیونکہ آپ نے ایک نیک کام کیا ہوتا ہے تو ہماری توقع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. نیکی میں اللہ سے دعا کیجئے، نیکی کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، اور دعا کرتے میں روئیے. اللہ کے سامنے تنہائی میں رونا انسان کی دنیا کی ایپیٹائٹ کم کرتا ہے. مگر پہلے مان تو جائیں کہ مجھے دنیا کی ایپیٹائٹ بہت زیادہ ہے.
پہلے مانے تو کہ مجھے حب الدنیا ہے، ایڈمٹ تو کریں مجھے وہن کی بیماری ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت. نوجوان کوئی مرنا نہیں چاہتا، بوڑھا کوئی مرنا نہیں چاہتا. 90 سال کے مرد کو، 90 سال کی عورت کو آپ ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتا بیٹا میرے لیے دعا کرنا میرا حسن الختام ہو جائے، بیٹا دعا کرنا خیریت سے گھر واپس آ جاؤں. اتنی محبت ہے دنیا سے، اللہ سے ملنے کا شوق نہیں. جو اللہ سے ملنے کا شوق نہیں رکھتا، اللہ بھی اس سے ملنے کا کوئی شوق نہیں رکھتا. اور جو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے. اس دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا ہے تو اللہ کے سامنے روئیے. آپ غور کیجئے گا، قرآن میں جو آیات سجدہ آتی ہیں، اکثر و بیشتر ان آیات کے اندر آپ کو رونے کا ایسنس ملتا ہے. سورہ مریم میں آتا ہے جو آیت سجدہ آتی ہے، وَيَفِرُّونَ فِي الْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خُرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا. جب ان کے سامنے رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں جھک جاتے ہیں اور روتے ہیں. ایک مرتبہ یہی آیت تلاوت ہوئی، جماعت میں حضرت عمر نماز پڑھا رہے تھے.